السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أَفَضْتُم، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے نزدیک، واذکروہ کما ہداکم، اور اسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگر تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، ناواقف، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ ناواقفوں سے۔ عزیز طلباء، آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عازمین حج 8 ذی الحج کی دوپہر تک مکہ معظمہ سے مینا آ جاتے ہیں، پھر 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہوتے ہیں اور زوال سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ سورج کے غروب ہوتے ہی اس میدان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، بغیر مغرب کی نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت اکٹھے ادا کی جاتی ہیں۔ اسی مزدلفہ کو جو حدود حرم میں ہے، اس کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں، جس کا آیت میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد، اور یہ رات جو ہے، یہ حاجیوں کے لیے مزدلفہ کی رات جو ہے، یہ شب قدر کی رات سے کم افضل نہیں ہے۔ پھر صبح صادق کے بعد نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر کے سورج کے طلوع ہونے کے قریب قریب تمام حاجی مینا کی واپسی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، جیسا کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے 2 نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اس طریقے سے اس کو ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ انسان کی ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو اپنایا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹیں لوگ، واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم ادا کر چکو حج کے مناسک، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے تمہاری یاد اپنے باپ دادا، او اشد ذکرا، یا زیادہ یاد کرنا۔ یہاں اتنے حصے میں عزیز طلباء یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمام مناسک ادا کر لو، اور ہاں بلکہ اس سے پہلے کہ جیسے تمام لوگ عرفات میں لوٹتے ہیں، تو تم بھی سب کے ساتھ عرفات کے میدان میں لوٹو۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا یہ متکبرانہ فعل ہے، لہٰذا حج میں جہاں لباس احرام کی یکسانیت ہے، وہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ سب کے سب انسان برابر ہے، امیر غریب، بڑا چھوٹا، کالا گورا، عالم جاہل، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دراصل یہاں ایک رسم کو ختم کرنا ہے کہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں ایک یہ رسم تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر اپنے باپ دادا کے مفاخر اور فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے فضائل یہ بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے تھی، تسبیح و تقدیس بیان کرنی چاہیے۔
फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरत मिन खलाक़। फ़मिनन्नासि पस लोगों में से मन यक़ूलु जो कहता है रब्बना ए हमारे रब, आतिना फ़िद्दुनिया हमें दे दुनिया में, वमा लहू फ़िल आखिरति और नहीं है उसके लिए आखिरत में, मिन खलाक़ कोई हिस्सा। वमिनहुम और उनमें से मन यक़ूलु जो कहता है रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया ए हमारे रब हमें दे दुनिया में हसनतन भलाई, वफ़िल आखिरति हसनतन और आखिरत में भलाई, वक़िना अज़ाबन्नार और हमें बचा दोज़ख के अज़ाब से। उलाइका लहुम यही हैं वो लोग कि इनके लिए नसीबुम मिम्मा कसबू हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इन आयात मुबारक में अज़ीज़ तलबा जामे नज़रिया की तालीम दी गई है कि दुआओं में महज दुनिया की तलब करना, इसकी मज़म्मत बयान फरमाई गई है। मुनकर आखरत नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया और आखरत दोनों जहान में जब इंसान खैर व खूबी का तलबगार होगा तो अल्लाह ताला दोनों जहानों में अजर व सवाब और इन दुआओं का नतीजा अता फ़रमाएँगे। उसके बाद तलकीन की गई है कि ये एक ऐसी जामे दुआ है जिसमें इंसान के तमाम दीनी और दुनियावी मकासद आ जाते हैं और दोनों जहान में खैर और खूबी नसीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ मांगा करते थे और हालत तवाफ़ में जब खाना काबा का तवाफ़ किया जाए तो हर चक्कर के अखीर में खसूसियत के साथ ये दुआ मसनून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर सही अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।